السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اپنی سب سے پیاری اور سب سے فیوریٹ لائنیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے خود لکھی تھی آج سے 5 سے 6 سال پہلے۔ یہ شاعری نہیں ہے تو شاعری جیسی لکھی ہے، شاعری کبھی لکھنا نہیں آئی، تو اس لیے یہ ان لوگوں کے نام ضرور سنیے گا۔ شاید یہ آپ کی کہانی ہو، میں بھی آپ کو سن کر کچھ یاد آ جائے۔ کب سے انتظار کر رہا تھا اس کی راہوں میں پلکیں بچھا کر، کب سے انتظار کر رہا تھا اس کی راہوں میں پلکیں بچھا کر۔ وہ ملا کچھ اس طرح کہ جیسے کوئی اجنبی تھا، وہ ملا کچھ اس طرح جیسے کوئی اجنبی تھا۔ جس انسان کی محبت میں خدا سے لڑ گیا تھا، جس انسان کی محبت میں خدا سے لڑ گیا تھا۔ جس بے وفا انسان کے لیے، جس بے وفا انسان کے لیے میں اپنے رب سے شکوہ کرتا رہا تھا، جس بے وفا انسان کے لیے میں اپنے رب سے شکوہ کرتا رہا تھا۔ میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر اس انسان سے پیار کی بھیک مانگتا رہا تھا۔ میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر اس انسان سے پیار کی بھیک مانگتا رہا تھا۔ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کر بس محبت کی التجا کرتا رہا تھا، بس محبت کی التجا کرتا رہا تھا۔ میرے ناداں دل نادانی میں، میرا ناداں دل نادانی میں اپنے رب سے شرک کرتا رہا تھا۔ میرا ناداں دل نادانی میں اپنے رب سے شکوہ کرتا رہا تھا۔ اس لیے نہ خدا ملا نہ یار ملا، اس لیے نہ خدا ملا نہ یار ملا، اس لیے طارق نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پویم یا لائنیں غلط انداز میں مت لیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو پہ ضرور جاتے ہیں۔ میری پویم کے اگر شروع دیکھا جائے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ ایک وہ بندہ جس نے خود لکھی ہے وہ تشریح کرے تو شاید آپ کو یہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آئے۔ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، انسان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ اس انسان کو دے دے، یا اللہ فلاں کو دے دے، یا اللہ فلاں کو دے دے۔ کبھی یہ نہیں بولتے یا اللہ مجھے تو اپنی محبت دے دے، یہ نہیں بولتے، بلکہ بولتے یا اللہ فلاں بندے کی محبت دے دے۔ اور کیا ہوتا ہے، جب وہ بندہ ہم سے دور جاتا ہے یا ہم سے دور چلا جاتا ہے، ہم خدا سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اپنے اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کا نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک کا ہو گیا ہے تو اس انسان میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوگی۔ تو اس بے وفا انسان کے لیے اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ ہم نے کیا غلطی کی جو ہم سے ایسا ہو گیا، ہمیں کیوں دکھ دیے، ہمیں کیوں ایسا کیا۔ اپنے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے بھیک مانگتے یا اس شخص سے بھیک مانگتے، یار مجھے پیار، میں تیرے لیے بنا جی نہیں سکتا۔ کبھی یہ نہیں بولتے یا اللہ میں تیرے بنا نہیں جی سکتا۔ کبھی آئی لو یو سب کو دنیا کے سارے لوگوں کو بولتے ہیں، جتنی لڑکیاں ملے ان کو بول دیں گے، ایک جائے گی دوسری آ جائے گی، ایک جائے گی دوسری آئے گی۔ لڑکیاں بھی یہی کرتی ہیں، ایک جائے گا دوسرا آئے گا۔ اٹ از ٹرو، یہ حقیقت ہے، اس کا سامنا کریں۔
اس کو نفس کی غلامی کہتے ہیں، اس کو نفس کی غلامی کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ نفس کی غلامی کیا ہے؟ ہوس کے شکار ہیں ہم لوگ سارے کے سارے، حقیقت ہے، کیونکہ ہم اللہ کو بھول کر بندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے پھر بھی ہمیں دے بھائی اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ چلو آپ کو دے بھی دے، پھر کیا؟ اگر وہ ناراض ہوتا ہے، وہ روٹھ جاتا ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے، یا آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، پھر آپ اللہ سے لڑو گے؟ ہم کیا دیکھیں، اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ شرک کرتا رہا۔ اگر آپ نے سنی ہو یہ تو دوبارہ سے سنیے گا یہ بات، کہ دیکھو جب ہم مانگتے کس سے؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ پیار سب سے زیادہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے نبی سے۔ ہم جب فوقیت دے دیتے انسان پہ فوقیت دے دیتے، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ اس انسان سے پیار کریں، اپنے ماں باپ سے بھی اتنی پیار نہیں کریں گے جتنا اس سے کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ نہیں پتا، کیونکہ ہمیں عادی ہو گئے، ہم یوزڈ ٹو ہو گئے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم نے عادت بنا لی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے جس کام سے منع کیا اس کام پہ ہم چل رہے ہیں۔ اب بولیں گے ہمیں کیا پتا، اللہ نے ہمیں کب بولا کہ اس راستے پہ نہیں چلو؟ ارے اللہ کے بندو، نامحرم بھائیوں، آپ کے لیے نامحرم کو دیکھنا، بات کرنا گناہ ہے، لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ ہمارا اس میں مفاد نہیں ہے۔ جس میں ہمارا مفاد ہے اس بات کو مان لیں گے، جس میں ہمارا مفاد نہیں ہے اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں بتاتا کہ غلط چیز کو اڈاپٹ کرو گے تو بعد میں رو گے، اور اس رونے کا شکوہ تم اللہ کو دو گے، اس کو قصوروار اللہ کو دو گے۔ نہیں یار، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ اللہ سب سے محبت کرتا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنی محبت کہ آپ اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جائے، ماں باپ کو تنگ کریں، جس کے لیے آپ کو چوری کرنی پڑے، ایسا کام گناہ ہے۔ جس سے بات کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول کے بیلنس حاصل کرو وہ گناہ ہے۔ جس سے آپ چھپ کر بات کرو ساری رات، ماں باپ کو نہیں پتا، وہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے طریقہ کار کرنا ہی ہے یہ، تو پہلے شادی کریں یا نکاح کریں، پھر بات کریں، ایکسیپٹ دا ٹروتھ۔ ہاں بھائی، پہلے ہم جانیں گے پھر کریں گے۔ ارے بھائی، جب تک جانیں گے وہ بندہ آپ کی خامیاں جان کر آپ کو چھوڑ دے گا، حقیقت ہے، مگر ہمیں حقیقت تھوڑی پتہ کرنی ہے۔ میں اس وقت سے گزر چکا ہوں۔ 99% جن کی شادیاں ہوتی ہیں محبت کے خلاف نہیں ہوں بھائی میں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کا اگر ریشو دیکھا جائے تو ماں باپ ناراض، پہلی بات، ماں باپ کو ناراض کر کے جو کام کیا جائے اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ ماں باپ کو راضی کر کے کر رہے ہو اور خدا کو ناراض کر کے کر رہے ہو، خدا کیسے ناراض ہو گیا یہ تو پتہ کریں۔ کہ دیکھیں، آپ نے نکاح یا شادی سے پہلے، مجھے ایک بات نہیں پتہ تھی، مجھے جب یہ بات پتہ چلی، میں آپ کو ایک بات شیئر کر دوں کہ میں بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا تھا ایک زمانے میں، حد سے زیادہ موبائل استعمال کرتا تھا، اور اتنی لت تھی مجھے موبائل کے بغیر میں رہتا نہیں تھا، اتنی لت۔ لیکن کیا، جب میں اس میں اچھی طرح ڈوب گیا، مجھے بہت سے سگنل دیے اللہ نے۔ ایک جگہ میں بیٹھا، ایسی بات نہیں ہے کہ میں رشتہ بھی لے کے گیا، رشتہ ریجیکٹ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو
میں پھر بھی امید لگائے بیٹھا تھا، ہاں یار شاید ہو جائے گی، شاید ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ جو چیز نہیں چاہتا آپ اس کو زبردستی کیوں کرنا چاہ رہے؟ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو ٹرو ہے، جو ٹروتھ ہے۔ سچ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سچ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہاں رو رو کے زندگی گزار دیں گے، لیکن سچ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس پویم کا مطلب صرف اور صرف کہ اللہ سے آپ جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگے، اور ایسے مانگے کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر، ورنہ میرے دل سے اس کا خیال نکال دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل سے خیال نہیں نکلتا، کچھ لوگوں کا یہ سوال آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہوتی، تمہارے دل میں کہیں چور ہوتا ہے کہ شاید مل جائے گا۔ تو اس چیز کو، شاید کو نکال دیں، حقیقت پہ ڈریم نیور کم ٹرو، اس خوابوں کی زندگی میں مت جئیں، کیونکہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اگر خواب پورے ہو جائیں تو یو آر اے بیسٹ پرسن ان دس ورلڈ، کہ آپ سب سے اچھے ہو اس دنیا میں۔ تو پلیز کنسیڈر آن اٹ، اس پر سوچئے گا کہ میں نے کیا بات کہی، کب سے انتظار کر رہا تھا اس کی راہوں میں پلکیں بچھا کے، وہ ملا کچھ اس طرح جیسے کوئی اجنبی تھا، جس انسان کی محبت میں خدا سے لڑ گیا، جس بے وفا انسان کے لیے میں رب سے شکوہ کرتا رہا، میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر اس انسان سے پیار کی بھیک مانگتا رہا۔ دیکھیں، ہم جو بھی کرتے ہیں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کام سے خوش ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، جو پیدا کرنے والا ہے اس کو اچھا لگے گا بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ آج ہماری چھوٹی سی پویم ہے، تو یہ میں جسٹ آپ سے ایک شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ہوپ یو انجوائے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، دس از طارق، اور خوش رہیں۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت کروں گا، کیونکہ میں نے جس لیے لکھا تھا وہ یہ سوچ کے لکھی تھی یہ لائنیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پہ آئیں۔ کیونکہ جب ہم کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ سنا تھا وہ آپ کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں، آپ کسی سے منہ بات کر رہے تو آپ کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں، لیکن وہ شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی اس کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا، نامحرم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نامحرم وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی ایسا ہو جو آپ کے مطلب آپ کا خون کا رشتہ جس سے نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خون کا رشتہ ہے بھی تو بہن بھائی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو پلیز اس بات پہ توجہ فرمائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہasta la vista، چاؤ۔